السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اجاز راجہ ایشو ٹوڈے کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بہت سی این جی او، بہت سے ویلفیئر ادارے کام کر رہے ہیں۔ آج ہم آپ کو ملائیں گے شہزاد احمد گوندل صاحب سے، جو کہ گوندل ویلفیئر فورم کے بانی ہیں، اور یہ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو گوندل ویلفیئر ہے اس کے اراز و مقاصد کیا ہے، اس کا منشور کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو گرتی ہوئی پاکستان کی معیشت ہے، اکانومی ہے، اس پہ بھی ان سے بات کریں گے، اور آنے والے الیکشن کو یہ کیسے دیکھ رہے ہیں اس پہ بھی نظر ثانی کریں گے۔ تو آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں شہزاد احمد گوندل صاحب سے۔ السلام علیکم گوندل صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ گوندل صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں سر کہ ہمارے ملک میں بہت سی این جی اوز کام کر رہی ہیں، بہت سے ویلفیئر ادارے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کا یہ گوندل جو ویلفیئر فورم ہے، اگر میں اس کی بات کرتا ہوں تو بیسک اس کا منشور، اس کے راز و مقاصد کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ اجاز صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ اور آپ کی ٹیم کا آپ لوگ میرے پاس آئے، اور ماشاءاللہ آپ کا ایک نام ہے اس میں صحافت میں۔ تو اس سلسلے میں جو ہمارا گوندل ویلفیئر فورم ہے، جی بیسکلی یہ ایک رفاہی تنظیم ہے، جس کا جو ہمارا ہیڈ آفس ہے یہ G15 گوندل سیکریٹریٹ ہے۔ ہمارے پائنیئر میں اعظم گوندل صاحب جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی، حاجی اعظم گوندل صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے، چودھری اسد گوندل صاحب، شہد گوندل صاحب، کیسر گوندل صاحب، قدر یار گوندل صاحب، یہ ایسے دوست ساتھی ہیں جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ صرف اس کا مقصد یہی تھا کہ اپنی برادری کے ویلفیئر کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کر سکیں۔ اس سلسلے میں راج صاحب جو ہماری پہلی ابتدا تھی، ہم نے تقریباً اس ٹائم تقریباً راؤنڈ اباؤٹ کوئی 30 سے 35 بچیوں کی شادیاں کرائی ہیں، لیکن اس میں یہ تھا راج صاحب کو گوندل ہونا اس میں ان کا ضروری نہیں تھا، کہ جو ایسے گھرانے تھے جو افورڈ نہیں کر سکتے تھے، ڈیزرونگ لوگ، جی ڈیزرونگ لوگ تھے، تو ہم نے اس کے ساتھ کیا۔ اس کے علاوہ کہیں پہ اگر کسی کو قانونی مدد چاہیے، کچھ ایسے دوست ہیں جو مطلب جیلوں میں قید ہیں بیچارے، لیکن ان کے قصور بھی اتنا نہیں ہے، لیکن وہ فیس نہ ہونے کی وجہ سے سزا بھگت رہے ہیں، ان کے حوالے سے پھر ہمارے واٹر فلٹریشن پلانٹ ہے مختلف گاؤں میں، ہم نے پانی کا مطلب یہ پنڈادن خان میں گاؤں ہے لنگر، وہاں پہ میں نے پانی کا انتظام کروایا تھا۔ اور یہ ہمارے مقصد صرف یہ ہے کہ اپنی برادری کے لیے جتنے سے زیادہ اور بے لوث تنظیم ہے، کسی کے ساتھ ہم کسی کے پیسوں کے روادار نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم سارا خود ہی مینیج کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے میڈیکل کیمپس لگوائے ہیں مختلف 6 آنکھوں کا علاج ہم فری کرواتے ہیں، آنکھیں بنوا کے بھی دیتے ہیں، اور اس حوالے سے 6 کیمپ ہمارے لگ چکے ہیں۔ اچھا سر، اس کے علاوہ یہ بتائیں، آپ نے ہیلتھ پہ بھی کام کیا، چلیں انسانیت پہ بھی، کوئی ایجوکیشن پہ بھی آپ لوگوں نے کام کیا؟ جی بالکل کیا۔ اس میں ہم نے یہ کہا ہوا کہ جو بچہ آگے اگر تعلیم جاری نہیں رکھ سکتا میٹرک کے بعد، اگر اچھے نمبر اس نے لیے امتیازی پوزیشن میں، تو ہم اس کو بھرپور افورڈ کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، اور اس حوالے سے ہم نے کچھ بچوں کو اس حوالے سے ہمارے معاملات چل رہے ہیں، کچھ بچوں کی تعلیم کے بھی اخراجات ہم نے اٹھائے ہوئے ہیں۔ اچھا سر، آپ فنڈنگ بھی نہیں کرتے تو ہاؤ کین اٹس پاسبل فار یو کہ یہ سارا کچھ پھر آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ ہم اپنے جس بھائی کے مطلب اب یہ جو دوست اس میں آتے ہیں وہ اپنی جیب سے پے کرتے ہیں۔ اب جس طرح میڈیکل ہمارے کیمپ لگے ہیں، تو جس جگہ پہ لگا ہے اسی نے اس کا سارا خرچہ بھی کیا ہے، دوائیوں کا، اس کا کیمپ کا، جو بھی معاملات تھے۔ تو اس حوالے سے اللہ کا شکر ہے۔ اب جس طرح بچیوں کا آ جاتا ہے تو کوئی بات کہتا ہے کہ 2 بچیوں کی شادیاں میں کرا دیتا ہوں، وہ 3 کی کرا دیتا ہے، اس طرح کسی کے پیسوں کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی، اور اس وجہ سے اس کے علاوہ ہمارا جو ابھی میجر مقصد جو میجر کام ہے کہ مختلف علاقوں میں ایمبولینس کا دینا، جہاں پہ مطلب اگر تحصیل میں کوئی، جس طرح بھی تحصیل پنڈادن خان میں ہمارا ڈیرا گوندل ہے میرا، وہاں پہ میں دینا چاہتا ہوں اسی طرح ایمبولینس، اور تاکہ وہاں علاقے کے لوگ مستفید ہو سکیں، جو دور دراز علاقوں میں گاڑی کا افورڈ نہیں کر سکتے، ہم کو فری ایمبولینس سروس بھی دیں گے۔ اچھا، ابھی آپ نے ڈیرہ غازی خان کی بات کی تو ہم سمجھ رہے شاید آپ اسلام آباد کی گرد و نواح میں ایسا کر رہے ہیں، تو کیا آپ کا جو کام کرنے کا مثلا کرائٹیریا ہے وہ پورا پاکستان ہے کہیں پہ؟ نہیں جی، ہمارا جو علاقہ ہے ڈیرا غازی خان نہیں، پنڈادن خان، منڈی بہودی، منڈی بہت جی دو ہمارے درمیان میں دریا کا ہی ایک ہے فرق ہے، تو ہم اسپیسیفک ابھی وہیں پہ کر رہے ہیں جی، آل پاکستان نہیں کر رہے، کیونکہ جتنا ہم مینیج بندہ کر سکے کام اتنا ہی راج صاحب کرے تو بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے پھر آگے دیکھا جائے گا، کیونکہ ہمارے علاقے میں ایسے کافی لوگ ہیں جو اس کے حقدار ہیں، وہ کہتے ہیں نا پہلے در پھر درویش، تو پہلے اس کو دیکھیں گے کہ جو ہمارے قریبی لوگ ہیں۔ کہ یہ خاص طور پہ جو آپ کا ویلفیئر فورم ہے، اگر وہ آپ کی ہیلپ کرنا چاہیں یا اس نیک کام میں ہاتھ کا بٹانا چاہیں تو وہ آ سکتے ہیں؟ راج صاحب، ہمارے جو ویلفیئر فورم میں اوورسیز بھی اس میں ہمارے گوندل برادری کے کافی دوست ہیں، اور گائے بگائے وہ بھی سپورٹ کرتے ہیں، جس طرح بچیوں کی شادی میں گوندل ویلفیئر فورم جو ہمارا اوورسیز ہے، ان لوگوں نے بھرپور سپورٹ کیا تھا، اور تقریباً انہوں نے بھی 5 سے 6 بچیوں کی شادی کا بیڑا اٹھایا تھا، اور مختلف کاموں میں وہ لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہتے ہیں۔ اصل مقصد یہاں پہ تنظیمیں تو کافی بنی ہوئی ہیں، لیکن ان بیچاروں کو پیسوں کا صحیح وہاں پہ وہ یوز نہیں ہوتا، اور لوگ وہاں سے ڈرے وہ اس لیے نہیں بھیجتے کہ یہاں پہ آگے پھر وہ اس طرح کا، اس لیے ہم کسی سے پیسے منگواتے بھی نہیں ہیں، نہ کسی کو کہتے ہیں،
جس نے کرنا ہے وہ اپنے ذمہ لے گا اور اس کو سارا پتہ ہوگا کہ میں نے کہاں پہ پیسہ اپنا لگایا ہے. اس لیے فنڈنگ ہم نہیں کرتے. فنڈنگ آپ نہیں کرتے. اچھا شہزاد صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں الیکشن کی آمد ہے، کیسا دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ راج صاحب دیکھیں، ہمارے ملک میں جو حالات چل رہے ہیں نا، یہ آئے روز حکومتیں جانا اور آنا، تو کیا ہمارے حالات ہو چکے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ صحافت سے بھی اور ہم بزنس سے میرا متعلق ہے. تو محترم بات یہ ہے کہ اگر الیکشن ہوں گے تو اگر اسٹیبلٹی آئے گی، حکومت چاہے جیسے بھی بنے گی تو ہمارے معاملات چلیں گے. ابھی لوگوں کا ٹرسٹ ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بہت زیادہ مسائل ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے جو کنٹرول سے باہر ہے، اور پھر پراپر کوئی حکومت بھی نہیں ہے. تو الیکشن ہونے بہت ضروری ہے، اور یہ ٹائم پہ ہو جائیں تو بڑی اچھی بات ہے. جو اناؤنس ہو چکے 8 فروری کا، تو چاہے جو بھی حکومت آئے، جس طرح کی بھی آئے، لیکن یہ ہوگا کہ لوگوں کو امید لگ جائے گی. تو الیکشن ہونا بہت ضروری ہے، اور ہمارے ملک کے لیے، معیشت کے لیے بہت بہتر ہے. ابھی آپ نے جیسے خود بھی بات کی کہ مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، عام آدمی کے لیے سروائیو کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. اکانومی ہماری دن بدن ڈیگریڈ ہوتی جا رہی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں سر، اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ آپ چونکہ ایک بزنس دیکھیں، اس میں بہترین تو حال یہ ہے کہ پہلے تو ہماری حکومت پراپر ہونی چاہیے، جو گورنمنٹ ہے. اگر سر پیری اوپر آپ کا سر ہی نہیں ہے تو دڑ کیا کرے گا، ٹھیک ہے. لوگوں کو اب یہاں پہ ہو گیا کہ لوگ وہ بیچارے پھنس چکے ہیں مختلف چیزوں میں، معاملات میں، اس وجہ سے پھنس چکے ہیں کہ حکومت ہی کوئی نہیں ہے، کوئی کاروبار کا نہیں ہے، مطلب کوئی چیز، کوئی بندہ انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتا، کوئی چیز نہیں دینا. ورنہ اگر آپ ریئل اسٹیٹ کو دیکھ لیں، اتنا ماشاء اللہ بہت بڑی صنعت ہے، ٹھیک ہے. لوگ یہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ابھی پھر کوئی آؤٹ پٹ ہی نہیں ہے، گورنمنٹ ہی نہیں ہے، تو کس طرح یہ معاملات چلیں گے؟ کیا آپ کیا ایڈوائز کریں گے گورنمنٹ موجودہ جو ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، اس کو کیا کہیں گے سر آپ؟ جی، میرا یہی ہے کہ کیئر ٹیکر تو کچھ نہیں کر سکیں گے، وہ تو صرف آپ کے محافظ ہی ہیں. پراپر گورنمنٹ آئے تو پھر آپ کے معاملات بہتر، چاہے وہ کوئی بھی کسی بھی حکومتی پارٹی میں آ جائے. لیکن ہمارے ملک کے لیے بہتر یہی ہے کہ حکومت ہونی چاہیے، تب جا کے یہ معاملات سیٹل ہو گئے. ادروائز راجہ صاحب یہ افراتفری والا معاملہ چلتا رہے گا. اچھا سر مجھے یہ بتائیں، کچھ پارٹیوں کو تو لیونگ وہ فیلڈ کھلا ایک مال دیا جا رہا ہے، لیکن کچھ پارٹیاں ایسی ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، ان کو ایک کنارے کشی، ایک کھلے لین لگایا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے میں؟ آپ فیئر اینڈ کلین الیکشن دیکھتے ہیں؟ اور اگر ایسے میں کوئی حکومت بنتی ہے تو کیا پبلک، عوام یا ہماری انٹرنیشنل لیول پہ تنظیمیں اس کو ایکسیپٹ کریں؟ راج صاحب، دو چیزیں ہیں، ہمارے سیاستدان بھی بڑے بادشاہ ہیں، سچی سی بات ہے، ان کو بھی کوئی لگام نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ لگام ڈالنے والا ہے بھی کوئی نہیں، کوئی ڈالتا بھی ہے تو وہ بات نہیں بنتی. اگر باتیں پھر بڑی ہو جاتی ہیں تو بات اتنی سی ہے کہ جو بھی حکومت آئے وہ بہتر ہے. کھوٹے لین کس کو کیا لگانا ہے یا نہیں لگانا، اس کو چھوڑے، پھر وہ بات لمبی ہو جائے گی. تو مشورہ یہی ہے کہ اگر سب ایک ہو کے اور ملک کی بہتری کے لیے کچھ کریں. ہمارے سے بعد میں بنگلہ دیش آزاد ہوا ہے، کہاں سے کہاں پہنچ گیا سر، اس کا آپ اپنا دیکھ لیں، اس کی اپنا جو اس کے روپے کی ویلیو اور اپنی دیکھ لیں، ٹھیک ہے. تو ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، تو یہ چیزیں دیکھ لیں. یا 1949 میں ہمارے بعد چائنا آزاد ہوا، کہاں سے کہاں پہنچ گیا وہ، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. افغانستان کو بھی دیکھیں، ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں یہ ساتھ ہمارے افغانستان ہے، ٹھیک ہے. وہ اس کا جناب پیسہ بہتر ہوگا، اور ہم اس لیے کہ مل جل کے سب بھائیوں کو کردار ادا کر. یہ ملک ہے تو ہم ہیں، سیاست ہے، فوج ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر ملک نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کاروبار، کوئی کچھ نہیں ہے. صحیح، ملک کے ساتھ سب کو لائل ہونا چاہیے، تب جا کے بات بنے گی. ادروائز تو پھر وہی حالات ہیں کہ دن بدن ہم ڈاؤن ہی ہوتے ہیں. ایز اے پاکستانی ہونے کے ناطے کیا کہیں گے ہمارے سیاسی لوگوں کو، آپ تمام پارٹیوں کے؟ میں راج صاحب یہی ان سے ہمبل ریکویسٹ کروں گا، ہاتھ باندھ کے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را آپ لوگ تو بن چکے ہیں، لیکن اس عوام کا بھی کچھ خیال کریں اور اس ملک کے لیے کوئی بہتر سوچیں. آپ لوگوں کے تو ادھر بھی احساس ہیں، باہر کے ملکوں میں بچے آپ کے باہر پڑھ رہے ہیں، عام آدمی دن بدن ڈاؤن ہو رہا ہے. جو ایک مڈل کلاس بندہ تھا، اب اس بیچارے کا بھی سروائیول بہت مشکل ہو چکا ہے. ایک تو چلے امیر ہے، امیر تو چلے گزارا کر رہا ہے، غریب ہے وہ بھی کرے گا. جو درمیان والا طبقہ ہے وہ تو بالکل پس رہ گئے. وہ پاؤں پہ چادر کرتے ہیں تو سر سے اتر جاتی ہے، تو سر پہ کرتے ہیں پاؤں سے اتر جاتی ہے. سیاستدانوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ خدارا ایک دن ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے، تو خدارا میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کچھ کر کے جائیں. سب چلے جائیں گے، رہنا اللہ کا نام ہی ہے، تو ایسا کام کر کے جائیں جو رہتی دنیا تک یاد رہے، جو آپ کے قبر میں بھی کام آ سکے. ساری زندگی یہ حالات اس طرح نہیں رہنے، مرنا بھی ہے. گورنر صاحب کا استعمال کیسے کریں؟ پبلک تو جی ووٹ کا استعمال کرتی ہے، آگے جو حکومتیں بنتی ہیں وہ پھر آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح ہمارے پاکستان میں بنتی ہے. اگر تو ووٹ کی بات کی جائے تو ووٹ پہ بنے تو پھر تو کون اصل آئے گا، تو یہ تو بات کا مسئلہ ہے. تو میں اداروں سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گا کہ خدا رہا وہ حکومت لے کے آئیں یا وہ لوگ لے کے آئیں جو اس ملک کی بہتری کر سکیں، جس ملک کو بہتر کر سکیں. ملک ہے تو ہم ہیں،
राज साहब अगर वो नहीं है तो और जो वो लोग हम वोट डालते हैं, ये जो हमारे बंदे हैं वो भी सोच समझ के डालें, उन बंदों को लेके आएँ। जब तक राज साहब हमारा बरादरी सिस्टम ख़त्म नहीं होगा, शऊर लोगों में नहीं है, पढ़े लिखे लोग, हम सिर्फ ये देखते हैं कि ये हमारे चाचा है, मामा है, इसको हमने वोट देना है। ये हम नहीं देखते कि यार ये इस मुल्क के लिए या इस इलाके के लिए मौजू है। अब जिस तरह हमारी तहसील पिंड दादन खान है, डिस्ट्रिक्ट जेलम, जी जी, यहाँ पे सबसे बड़ा जो इशू इस टाइम बना हुआ है वो रोड का बना हुआ है। ओके, ये रोड हुई थी पीटीआई में के दौर में मंजूर हुई थी, और नार का मनसूबा जो अभी तक वहाँ पे अगर आप चले जाएं राज साहब तो आप कहेंगे, आजकल एहतजाज भी उसका चल रहा है, अच्छा, और आप खुद कहेंगे यार ये बहुत बड़ा जुल्म है कि जिला से लेके जेलम तक ये तकरीबन ये अपना ये रोड बननी थी, और ये अब लोग वहाँ पे इतने तंग हैं, स्कूल के बच्चे, उस हॉस्पिटल किसी ने जाना है, कई औरतों की अब अल्लाह माफ़ करे डिलीवरी बस में हुई और एक औरत भी फौत भी हो गई, सिर्फ रोड सही ना होने की वजह से। तो मेरी यही भी उनसे अपने अकाम वाला से इसमें रिक्वेस्ट यही भी खुदारा उनके फ़ंड रिलीज़ किए जाएँ। सबसे पसमानदा तहसील, और ये सबसे बेस्ट तहसील इसलिए कि यहाँ पे मादनियात के लिहाज से तो कीड़ा नमक की कान है, ठीक है। और उसके अलावा तीसरे नंबर पे दुनिया में, उसके अलावा जनाब सीमेंट फैक्ट्री हैं 2, ग्रीवर सीमेंट फैक्ट्री है, डेंडोट सीमेंट फैक्ट्री, उसके अलावा जनाब यहाँ पे ICI सोडा ऐश फैक्ट्री है। तो इतना बड़ा ज़र मुबादला निकल रहा है लोगों, और हुकूमत को भी मिल रहा है, लेकिन रोड वहाँ पे वो डेड है, खड्डे बनने हुए हैं। तो खुदारा वो भी उनके हाल पे रहम करें ताकि हमारे इलाके के लिए बेहतरी हो सके और लोगों को कुछ सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। अभी आपने खुद ही जिक्र किया कि वो पीटीआई के दौर में मंजूर हुई थी, तो आप क्या समझते हैं हमें ये मुफाद परस्ती की सियासत से बाहर आके आवाम के लिए सोचना चाहिए? होना भी तो यही चाहिए जी, मुफाद परस्ती की जब तक सियासत रहेगी तब तक यही हालात रहेंगे। कुछ अवाम के लिए सोचें, वोट के लिए तो ये लोग आ जाते हैं, हर साल हर 2-4 साल बाद आते हैं, तो लेकिन जब वोट लेके चले जाते हैं उसके बाद फिर वो कोई पुरसाने हाल नहीं होता। तो लेकिन लोगों को भी देखना चाहिए। आपने एक सवाल किया था कि वोट जो अपना है उसका क्या किरदार है या वोटर का, बिल्कुल है। तो यहाँ पे फिर किरदार नज़र आता है कि उसको उस बंदे को वोट देना चाहिए जो कल इलाके के लिए उनके लिए बेहतरी कर सके, और वहाँ से बेहतरी होगी तो मुल्क की बेहतरी होगी। आपके कहने के मुताबिक, आपकी थिंकिंग के मुताबिक हमें विरासती सियासत से और अपने ज़ाती मफादात से बाहर होकर सोचना चाहिए। जी, निकलना चाहिए, विरासती सियासत से निकलेंगे तो कामयाबी होगी, अदरवाइज फिर हमारी वही कुएं के मेंढक वाली बात है, उधर ही हम रहेंगे, वही हमारी दुनिया रहेगी, फिर तभी हम तरक्की नहीं कर सकते। अगर किसी बाहर के मुल्क राज साहब जाएँ तो आंखें खुल जाती हैं, जो हमसे बाद में आज़ाद हुए, जी हाँ सर। ठीक है, उनके एयरपोर्ट्स देख लें, उनकी मैशत देख लें, और हम कहाँ पे खड़े हैं, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। राइट।